بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ما لکم اذا قیل لکم، کیا ہے تم کو جب کہا جائے تم کو انفروا فی سبیل اللہ، کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تم گر جاتے ہو الارض، طرف زمین کے، رضیتم بالحیات الدنیا، یا راضی ہو گئے تم دنیا کی زندگی کے ساتھ، من الآخرہ، بدلے آخرت کے، فما متاع الحیات الدنیا، بس نہیں نفع حیات دنیا کا، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا، الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، عذاب دے گا تم کو عذاب دردناک، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اور بدل دے گا قومن، ایسی قوم، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہے، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور نہیں تم نقصان دے سکتے اس کو، شَيْئًا، ذرا بھر بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ان پر ہر چیز کے قادر ہے۔ حصہ ثانی میں زجرات ہوں گی منافقین پر، اور سخت قسم کی زجریں آخر تک، جو جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں، بہانے بنا کر جہاد پر نکلتے نہیں، ان کے لیے زجرات ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور اس حصہ میں جنگ تبوک کا ذکر ہوگا۔ جنگ تبوک جو آخری جنگ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ آخری جنگ تھی، اور رومی لاکھوں کی تعداد میں مقام تبوک پر جمع ہوئے۔ یہ آخری مارکا، لیکن وہ جنگ ہوئی نہیں تھی۔ جہاں پر ترغیب ہے مومنوں کے لیے، ترغیب الی القتال، اور منافقوں پر زجرات، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم، کیا ہے تم کو جب کہا جائے تمہیں انفروا فی سبیل اللہ، کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اذ ثاقلتم الی الارض، گر جاتے ہو طرف زمین کے، رضیتم بالحیات الدنیا، گر جاتے ہو زمین کی طرف، کیا مطلب؟ یعنی جہاد کی طرف ہو نہیں نکلتے، رضیتم بالحیات الدنیا، یا راضی ہو گئے تم دنیا کی زندگی کے ساتھ، من بے معنی بدل ہے، مقابلے کا من ہے، بدلے آخرت کے، وما متاع الحیات الدنیا، بس نہیں ہے سامان حیات دنیا کا، فی الآخرہ، آخرت کے بدلہ میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا۔ یہ قلیل بھی قلت ہے، اور تنوین بھی تقلیل کی ہے، مطلب ہے بہت تھوڑا۔ الا تنفروا، اصل میں عبارت ہے ان لا تنفروا، اگر تم نہ نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، عذاب دے گا اللہ تم کو عذاب دردناک۔ معلوم ہوتا ہے
جہاد کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے عذاب علیم کی وعید ہے۔ جو قوم عذاب چھوڑتی ہے اس پر دردناک عذاب کی وعید۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اور بدل دے گا ایسی قوم جو تمہارے علاوہ ہے، یعنی ان سے اپنا کام لے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم نہیں نقصان دے سکتے اس کے دین کو شیئن ذرا بھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یہاں پر الا ان لا تنصروہ جزا مقدر ہے اس کی۔ ان لا یہ جملہ شرطیہ ہے، اگر تم مدد نہیں کرو گے اس رسول کی، فَيَنْصُرَهُ اللہ یہ جزا مقدر ہے۔ ان لا تنصروہ، اگر تم اس رسول کی مدد نہ کرو گے، فَيَنْصُرَهُ اللہ بس اللہ اس کی مدد کرے گا۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللہ، یہ قرآن پاک کا قانون ہے، اکثر جگہ پہ جزا کو مقدر کر دیتا ہے اور جزا کی علت کو قائم مقام رکھتا ہے۔ جہاں پر بھی فقد یہ جزا نہیں ہے، فقد جزا کی علت ہے، اور اصل جزا فَيَنْصُرَهُ اللہ یہ مقدر ہے۔ اب معنی یہ ہوگا اگر تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی بس اللہ مدد کرے گا آپ کی۔ اگر تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو اللہ مدد کرے گا آپ کی۔ فقد دیکھ لو اللہ مدد کر چکا ہے، پہلے بھی اللہ مدد کرتا رہا، اب بھی اللہ مدد کرے گا۔ فقد نصرہ اللہ، تحقیق مدد کی ان کی اللہ نے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، نمونہ نصرت جب نکال دیا، معنی پر غور کرو۔ اذ اخرجہ جب نکالا اس رسول کو، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانیہ دو اثنین دوسرا دو کا، ثانیہ دوسرا دو کا، اذ ہما فی الغار جب دونوں تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ جب کہہ رہے تھے، لصاحبہ اپنے صحابی کو، لا تحزن نہ غم کر، ان اللہ معنا بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ بس نازل کی اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینہ خاص رحمت، علیہ اوپر اس صاحب کے، وَأَيَّدَهُ اور تائید کی اس کی، بجلود ساتھ ایسے لشکروں کے، لم تروہا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وجعل اور کیا، کلمۃ الذین کفروا بات یا فیصلہ ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، السفلی نیچے، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ اور بات اللہ کی، فیصلہ اللہ کا، ہی العلیٰ وہ اونچا رہا، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ الا تنصروہ اگر تم نے نہ مدد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فینصرہ اللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ فقد نصرہ اللہ تحقیق اللہ نے مدد کی ہے آپ کی، جب نکالا آپ کو، الذین کفروا
کافروں نے ثانیہ اثنین دوسرا دو کا جب تھے دونوں غار میں. جہاں پر ثانیہ کون مراد ہے؟ ہاں یہی تحریف تمہارے ذہن میں ہے، یہ خطیبوں والی تحریف. ثانیہ سے مراد نبی پاک علیہ السلام ہے. ثانی اثنین سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ خطیب جاہل وہ کہتے ہیں اس ثانی اثنین سے مراد ہے ابو بکر صدیق. اب ذرا دیکھو پیچھے فقد نصارا اللہ از چپ از اخراجہ جب نکالا کس کو؟ ابو بکر کو یا نبی پاک کو؟ نبی پاک. اللہ دینا کافرو. اب نیچے لکھا ہے نا ثانیہ حال من منصوب اخراجہ، یہ ثانیہ حال ہے ہو ضمیر سے، اخراجہ ہو کی ہو ضمیر سے یہ حال بن رہا ہے. اب اس کے مطابق مانا کرو جس وقت نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ آپ دوسرا تھے دو کے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا تھے دو کے. ہاں یہ ذرا اس کی اصلاح کر لو. اکثر خطیب جاہلوں نے وہ ذہن میں یہ بات ڈالی، کہتے ہیں ثانی اثنین سے مراد ابو بکر ہے، حالانکہ یہ بالکل تحریف قرآن ہے. ثانی سے مراد، ثانی اثنین سے مراد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی اس وقت مدد کی جس وقت نبی پاک دوسرا دو کا تھا. کیا مطلب؟ کل دو تھے اور آپ دوسرے تھے اور ایک ابو بکر تھا. آپ دوسرے تھے اور ایک ان میں کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں ثانی اثنین سے مراد ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور چلو اس لیے ثانیہ کیا ہے؟ منصوب حال ہے جس سے اخرجہ کی ضمیر سے. اذ ہما فی الغار، جب دونوں تھے غار میں، یہ ہجرت کا واقعہ ہے. اذ یقول، جب کہہ رہے تھے لصاحبہ، اپنے صحابی کو، حضرت ابو بکر صدیق کو، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، بس نازل کی اللہ نے اپنی خاص رحمت، علیہ کس پر؟ صاحب پر. وأیدہ، اور تائید کی اس کی، بے جنود، ساتھ ایسے لشکروں کے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. جہاں بات سمجھے، ایک بات تو میں نے بتا دی کہ ثانیہ سے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہجرت کا واقعہ ہے اور یہاں ذکر کرنے کا مطلب ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہ کی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پہلے بھی نصرت کر چکا ہے. جس وقت نبی پاک کے ساتھ ایک آدمی اور تھا ابو بکر صدیق، اس وقت بھی اللہ نے اپنے نبی کی نصرت کی، اب بھی اپنے نبی کی نصرت کرے گا. مراد کیا ہے؟ ترغیب الی القتال. یہ انداز ہے قرآن کا، استغنا کے طور پہ ترغیب الی القتال بھی ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم نکلو گے فائدہ تمہارا ہے، اگر نہیں نکلو گے میرے نبی کا یا مشن کا نقصان نہیں ہو سکتا، یہ بتانا مقصود ہے. اب اذ اخرجہ الذین کفروا، اخراج کی نسبت کفار کی طرف یہ بطور سبب کے مجازی ہے، ورنہ آپ کی ہجرت اللہ کے ہاں طے شدہ حقیقت تھی. ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، جب ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر پہنچے تو مشرکین عرب انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق بھی نہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر نہیں ہے، انہوں نے کھوجی تلاش کیا. کھوجی وہ جو پاؤں دیکھتا ہے، پاؤں دیکھنے والا کھوجی، وہ تلاش کیا اور تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دروازے پہ پہنچے. اس غار سے مراد ہے غار ثور. اس کے دروازے پر پہنچے. اب دروازے پر جب پہنچ گئے غار ثور کے دروازے پر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے. اور پریشان اس لیے ہوئے کہ کافر بالکل اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو ان کی نظریں براہ راست ابو بکر صدیق پر پڑتی اور نبی پاک علیہ السلام پر پڑتی. تو بالکل غار کے دہانے پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا. یہ جملہ آپ نے اس وقت کہا. فانزل اللہ، تو نازل کی اللہ نے اپنی خاص رحمت علیہ ابو بکر پر، صاحب پر. جہاں ہی ضمیر کا مرجع قرطبی، مدارک، سراج منیر، روح المعانی، سارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس ضمیر کا مرجع وہ ہیں ابو بکر صدیق یعنی صاحب. کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ غمگین تھے ابو بکر صدیق، تو جو غمگین تھا اسی پر اللہ نے اطمینان نازل کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غمگین تھے ہی نہیں، اطمینان اسی پہ نازل ہوا جو غمگین تھا، اور وہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق. یہاں پر مسائل بہت ہیں. شان صدیق اکبر اور فضائل صدیق اکبر میں ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اتنے کٹھن اور مشکل سفر میں تمام صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق کا انتخاب، یہ خود ابو بکر صدیق کی بہت بڑی فضیلت اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. تمام حضرات میں حضرت علی بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے، لیکن نظر انتخاب اس سفر میں حضرت صدیق اکبر پر ہونا ایک تو یہ فضیلت ہے. نمبر 2، بخاری میں اور خود شیعہ کتب میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ یہ جو انتخاب تھا یہ صرف انتخاب نبوی نہیں تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا وحی سے. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو میرا ہجرت کا ساتھی ہے. یہ دوسری فضیلت ہے. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ صحابہ کرام اذ یقول لصاحبہ، قرآن پاک نے صراحت کے ساتھ صحابی کا اطلاق صرف ابو بکر صدیق پر کیا ہے. صحابی کا اطلاق صرف ابو بکر صدیق پر کیا ہے. جہاں ایک بات سمجھ لو، ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت. فضیلت اور افضلیت میں فرق ہے. فضیلت تو یہ ہے کہ جس میں دوسرے بھی شریک ہوں، اور افضلیت یہ ہے کہ جس فضیلت میں دوسرا کوئی شریک نہ ہو. اب فضیلت والے تو سب صحابہ ہیں، سب کے لیے فضائل اور فضیلتیں ہیں. مثلا تمام صحابہ کے لیے یہ فضیلت ہے کہ ان پہ اللہ راضی ہے. نمبر 2، ان کے اعمال مقبول ہیں. نمبر 3، ان کے لیے مغفرت ہے. نمبر 4، وہ سارے عادل ہیں. نمبر 5، وہ سب عذاب سے محفوظ ہیں. نمبر 6، وہ پکے مومن اور مستقیم علی صراط التوحید ہیں. اس طرح کی یہ فضیلتوں میں سب شریک ہیں، اور اس طرح کی بہت سارے فضائل قرآن نے بیان کیے. لیکن افضلیت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو. تو ابو بکر صدیق کی قرآن کریم نے افضلیت کو بیان کیا، صرف فضیلت کو بیان نہیں کیا. جہاں پر بھی لصاحبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی قرار دینا، یہ خاص
افضلیت ہے ابو بکر صدیق کی، کیونکہ اور کسی کو بھی صراحت کے ساتھ صحابی نہیں کہا گیا، نہ علی کو نہ کسی اور کو، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، کہ یہ صاحب رسول ہے، صحابی رسول ہے۔ اس لیے آپ کے پاس عبارت لکھی ہے وہ بالکل آخر پر، من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو کافر لأنہ انکر نص القرآن۔ قرطبی کی عبارت ہے، اور بھی بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ جو آدمی ابو بکر صدیق کی صحبت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو صحبت صدیق کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس نے انکارا نص القرآن، اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا، اور نص قرآن کا منکر کافر ہے۔ ہاں بھائی، لا تحزن، جہاں پر بھی فائدہ سمجھ لو، یہ اور فضیلت ہے ابو بکر صدیق کی۔ لا تحزن، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے حزن۔ حزن کا مطلب، خوف کا مطلب ہے جو اپنی جان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور حزن کا مطلب ہے کہ اپنے بارے میں نہ ہو، بلکہ حزن کا تعلق ہوتا ہے دوسروں کے متعلق، دوسروں کے ساتھ ہے۔ تو لا تحزن کا جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو اس مقام پر اپنا کوئی خطرہ نہیں تھا، ایسے مقام پر خطرہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے لفظ لا تخف نہیں آیا، لفظ ہے لا تحزن۔ تو یہ اور فضیلت بن گئی کہ جب جان جانے کا خطرہ ہے تو اس وقت بھی صدیق کو اپنی جان بھول گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خطرہ ہے، تو یہ محبت صدیق اور جانثاری اور وفاداری صدیق پر یہ لا تحزن کا جملہ یہ بالکل صحیح ہے۔ آگے اور فضیلت صدیق کی، ان اللہ معنا، فرمایا بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کئی قسم پر ہے، ایک معیت عامہ ہے، وہ تو ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے اور وہ معیت عامہ کے اعتبار سے، اور ایک ہے معیت خاصہ، معیت ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین، یہ پڑھتے رہتے ہو، یہ کون سی ہے؟ معیت خاصہ۔ اور ایک ہے معیت اخص بالخصوص، سب سے زیادہ خاص، وہ معیت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر ان اللہ معنا کا جملہ بتا رہا ہے کہ جو معیت اللہ تعالیٰ کی وہ اپنے نبی کے ساتھ ہے، وہی معیت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا میں کیا ہے کہ جو معیت کا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وہی معیت کا درجہ کس کو ہے؟ ابو بکر صدیق کو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا، یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ جتنی مشکلات ابو بکر صدیق کی خلافت کے دوران تھی، وہ نبی پاک کے زمانہ میں بھی اس قسم کی مشکلات نہیں تھی۔ سب سے زیادہ مشکلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صدیق اکبر کا زمانہ، بہت سارے وہ قبیلے جو پہلے دب گئے تھے جہاد اور تلوار کے ڈر کی وجہ سے، دبے ہوئے قبیلے وہ سارے پھر سے اٹھے اور انہوں نے صاف طور پہ زکوٰۃ کا انکار کیا، نماز زکوٰۃ کا فرق کرنے لگ گئے، اور انہوں نے اپنے کفر کا اظہار شروع کر دیا، جھوٹی نبوتیں کھڑی ہو گئی۔ حضرت اسامہ کا لشکر، اس کو بھی ابو بکر صدیق نے روانہ کر دیا، اور
وہاں پر صحابہ کرام بھی سارے اکٹھے ہوئے اور سب کہنے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابھی منافقین اور یہ جو بظاہر مرتدین ہیں ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں، کیوں کہ ساری فوجیں باہر کی بھی اندر کی بھی شورش اور دشمن کے ساتھ بھی مقابلہ یہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ اگر وہ سارے آپ حالات دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے معنا کا کیا معنی، جو نصرت نبی کے ساتھ تھی وہی نصرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی۔ معنا یہ تو پورا زمانہ اور تاریخ بتاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے سامنے جب حضرت فاروق اعظم ہے اور انہوں نے کہا کہ ان منکرین زکوٰۃ کو ابھی تک ڈھیل دو، تو آگے سے کہتے ہیں انت جبار فی الجاہلیت وار فی الاسلام، کیا تو جاہلیت میں اتنا سخت تھا اور اسلام میں اتنا بزدل بن گیا؟ مجھے خدا کی قسم نبی پاک کے زمانہ میں اگر ایک رسی بھی دیتے تھے زکوٰۃ میں، اگر آج وہ رسی بھی نہیں دیں گے لقاتلتہم، میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، اگر کہ سارے تم چھوڑ جاؤ تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ کہنا کوئی آسان نہیں۔ کہتے ہیں کہ آنا کا صوبہ آنا حیون، میں زندہ ہوں اور نبی پاک کا دین جن کا سو اس میں نقص ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک میری جان میں جان ہے آپ کی شریعت اس میں کمی نہیں آ سکتی اور نقص نہیں آ سکتا۔ پھر صدیق اکبر نے یہ کام کر کے دکھایا، پورے اسلام اور آل اسلام کو سنبھالا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ یہ اور فضیلت ہے، کتنی فضیلتیں ہو گئی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ساتویں فانزل اللہ سکینتہ، پس نازل کیا اللہ نے اپنی خاص رحمت علیہ حضرت صدیق اکبر پر۔ یہ 7 کٹھی فضیلتیں اس آیت میں ابو بکر صدیق کی، اور اس میں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رافضیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ آیت بالکل واضح اور صریح ہے فضیلت صدیق اکبر میں، تو روافض کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے رافضیوں نے اپنے کفر کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا۔ خمینی شیطان نے، خمینی کی کتاب ہے الحکومت الاسلامیہ، یہ خمینی دجال کی کتاب ہے، اس میں کہتا ہے کہ سب سے پہلا قرآن کا دشمن ابو بکر ہے اور دوسرے نمبر پر عمر ہے۔ یعنی بکواس تو کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے ان آیات کو ذرا حل کر کے بھی دکھاؤ۔ یہ جو فضائل صدیق اکبر پر یہ آیات ہیں ان کو حل کرو، پھر کہہ دیتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں، یہ قرآن بدل گیا۔ ہم کہتے ہیں قرآن اصلی نہیں، تو پھر تو تمہارے مرتد اور زندیق ہونے میں کسی کو شک ہی نہیں رہے گا۔ ویسے تو پردہ رہے گا کچھ نہ کچھ، لیکن اگر قرآن اصلی نہیں پھر تم اصلی کافر ہو، اور اگر قرآن اصلی ہے پھر بھی تم کافر ہو۔ بزرگوں، قرآن اصلی ہے پھر بھی تم کیوں قرآن کو اصلی نہ مانو؟ تو اس لیے کافر ہو کہ قرآن کے منکر ہو، اور قرآن کو اصلی مان کے فضیلت صدیق نہ مانو، اس لیے کافر ہو کہ قرآن کے منکر ہو۔ وجہ دونوں انکار قرآن ہے۔ اگر تم یہ کہو یہ قرآن اصلی نہیں تب بھی کافر، اور اگر یہ کہو کہ قرآن اصلی ہے اور پھر بھی ابو بکر صدیق کی شان کو نہ مانو تب بھی کیا بنو گے؟ کافر۔ ہاں، کافر ہر حال میں۔ ہاں، ایک ہی صورت ہے اس قرآن کو اصلی مان کر اس کا مسئلہ مان لیں۔ اب آپ کے پاس وہ عبارت قرطبی والی، اس کو ذہن میں رکھنا اور سوپڑوں کو بھی بتا دینا۔
یہ تو جاہل بکتے ہیں جو سب صحابہ کو کافر کہے اس کو بھی کافر نہ کہو، اور بزرگ کہتے ہیں جو صحبت صدیق کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ اب دونوں کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایدہ، اچھا، لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن نے اتنا بیان کیا ہے، آگے خطیب کافی بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کو کالا ایزہا، وہ کاٹ گیا، ہمیں کہیں نہیں ملا، یہ کہیں ہو پیش کرو، ہمیں نہیں ملا، کیا پتا یہی کالا نہ ہو جو آج کل بھونک رہا ہے، یا کالے سے مراد خطیب ہی نہ ہو، تو یہ ہمیں نہیں ملا۔ ہاں، قرآن کا انداز اور مسند احمد کی حدیث، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق یہ جب غار کے اندر تھے تو مشرکین غار کے منہ پر پہنچے، اور صدیق اکبر کو خطرہ بھی ہوا کہ، اور یہ بھی فکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے تسلی دی لا تحزن۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو بھیجا، عنکبوت، تو مکڑی نے فوراً جالا یہ بنا، جال پر، یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جالا بنا اور اس کے اندر کبوتری نے انڈے دیے، بعض روایات میں ایک انڈا، بعض میں دو، اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا، انزل اللہ، وہ آگے آ رہا ہے، ایدہ بجنود لم تروہا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اب جو کھوجی تھا وہ جب غار پہ پہنچایا اس نے کہا کہ پاؤں تو ادھر جا رہے ہیں، مشرکین اس سے لڑ پڑے کہ تیرا دماغ خراب نہیں ہے بے وقوف، ادھر جا رہے ہیں پاؤں، آپ ذرا دیکھیں اگر یہ غار کے اندر داخل ہوئے ہوتے تو مکڑی کا جالا ہوتا اور یہ کبوتری کا انڈا ہوتا، یہ ہوتا، فلاں ہوتا، تو تیرا دماغ ٹھیک نہیں۔ بس اتنا آپس میں لڑ کر واپس آ گئے، انہوں نے کہا نہیں، حضرت صدیق اور نبی پاک علیہ السلام اسی طرح غار کے اندر رہے، تو وہی ذکر کیا کہ حدیث کے ٹکڑے میں وہ لفظ ہے مکڑی والا، اس کے جالے اور کبوتری کے انڈے والا، لیکن قرآن نے اتنی بات کی ایدہ بجنود، تائید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وجعل، اور کر دیا، کلمۃ الذین کفروا، فیصلہ یا پاک اور تدبیر مراد ہے، الذین کفروا، ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا، السفلا، ناکام، نیچے، اور تدبیر اللہ کی، ہی العلیاء، یہی اونچی ہے، واللہ عزیز حکیم۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں چیختے تھے، اور چیختے اس لیے تھے، چیخے نکالتے کہ کسی طرح مشرکین کو پتہ چل جائے، اس لیے اونچا اونچا روتے، تو آپ نے فرمایا لا تحزن، ڈر نہیں۔ اب لا تحزن اس لیے فرمایا، اب کوئی بالکل لاکھ گدھا اکٹھا کرے تو ایک بھی ایسا گدھا نہیں بن سکتا، اس جبل سے پوچھو کہ لا تحزن کا معنی کس نے کیا ہے، چیخ نہیں، لا تحزن کا لفظ ہے، اس کا معنی کس لغت میں چیخ نہیں۔ ایک دوسرا ابو بکر صدیق گرفتار کروانا چاہتا تھا، پھر اللہ بھی معاذ اللہ بھول گیا کہ کہا نبی پاک کو کہ صدیق کو ساتھ لے جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا، اور اس متے کی ضرب کو پتہ چلا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلا، تو اور اگلا جملہ جو ہے ان اللہ معنا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صدیق تو پکڑوانا چاہتا ہے، اللہ کی نصرت تیرے ساتھ ہے، میرے اور تیرے ساتھ ہے، میں بچنا چاہتا ہوں، تو پکڑوانا چاہتا ہے،
اللہ کی نصرت تیرے اور میرے دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو ایسے بن جائے گا، دو امیدوار تھے نا الیکشن کے، وہ مولوی صاحب کے پاس گئے، دونوں مد مقابل ایک ہی حلقہ میں، تو مولوی صاحب کو ایک نے کہا کہ میرے لیے دعا کر، دوسرے نے کہا میرے لیے۔ مولوی صاحب نے کہا اللہ دونوں کو فتح دے۔ او بزرگوں جی، دونوں کو اللہ کیا دے؟ فتح۔ جو مد مقابل ہیں اب دونوں جیت جائیں گے نا، میرا خیال دونوں جیت جائیں گے۔ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچنا چاہتے ہیں اور صدیق اکبر پکڑوانا چاہتے ہیں، ان اللہ معنا، اللہ کی نصرت دونوں کے ساتھ ہے، صدیق کے ساتھ بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے۔ یہ عجیب گدھے نسل ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور یہ سارا بغض صحابہ کا وہ لعنت ہے، صحابہ کے بغض کی وجہ سے یہ دماغ بھی معطل ہو گئے۔ بہرحال یہ آیت کوئی بھی صاحب ایمان اور صاحب عقل دیکھے تو اس میں 7 فضیلتیں صدیق کی وہ جمع ہو گئی۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آیت میں کیا ہے؟ فضائل صدیق اکبر۔ حضرت علی کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، صحبت کا، اور بھی کسی کی بطور تصریح صحبت کا ذکر قرآن میں نہیں۔ یہ صرف ابو بکر ہیں جن کی تصریح بالصحبہ، صحابیت کی تصریح صراحت ہے قرآن پاک میں۔ ہاں بھائی، جہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے 8ویں نمبر پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 80,000 کا لشکر، مفسرین نے لکھا 80,000 کا لشکر تھا، اور جب وہ بحر کلزم پہ پھنس گئے، دریا نیل تھا، جب دریا کے کنارے پر پھنس گئے، پیچھے فرعون آ گیا، آگے دریا آ گیا، اور یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ اس وقت قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو وہ 80,000 تھے یا اس سے بھی زائد تھے، وہ سب کہتے ہیں، ان کے لفظ بھی دیکھو انا لمدرکون، اور وہاں اور جہاں کا حال ایک ہی ہے۔ وہاں آگے دریا تھا، یہ غار تھی، وہاں فرعون کا لشکر پیچھے پہنچ آیا، جہاں ابو جہل کا لشکر بالکل غار کے اوپر آ گیا۔ تو اب وہاں پر کیا ہوا؟ وہ اصحاب موسیٰ کا حال بھی قرآن نے ذکر کیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ تو جہاں پر اکیلے صدیق ہیں وہاں پر ہزاروں ہیں، لیکن اکیلے صدیق کو اپنی جان کا فکر نہیں، اور سارے اصحاب موسیٰ اپنی جان کا فکر کر رہے ہیں کہ ہم پکڑے گئے، لیکن اکیلا صدیق ہو کر یہ اتنا بھاری ہے کہ تمام اصحاب موسیٰ سے صدیق کا مقام اونچا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اکیلا ہو کر بھی اپنی جان کا فکر نہیں کرتا، نبی پاک علیہ السلام کی جان کا فکر ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، اکیلا ہو کر، اور وہاں ہزاروں ہو کر بھی کہتے ہیں انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ اب یہاں پر اور وہاں کا اور فرق آیا۔ اللہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا انا معی یا ربی، میرے ساتھ ہے رب میرا، یہ نہیں کہا کہ قوم کے ساتھ۔ اور جہاں پر ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، معنا میرے ساتھ بھی اور ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی۔ یہ تو فرق ہے اصحاب کلیم اور اصحاب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہاں سارے ہوں تو میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے جانثاری اور وفاداری کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انا معی ربی، رب صفت ہے، اور جہاں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ، یہ علم ذات ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے بین الکلیم والحبیب۔ انزل اللہ سکینتہ، بس نازل کی اللہ نے سکینتہ، اپنی خاص رحمت علیہ، اوپر اس کے جس کے ابو بکر
بعض حضرات نے یہ ضمیر پھیری ہے نبی پاک کی طرف، لیکن یاد رکھو نہیں پھرتی، کیوں کہ جہاں حزن تھا تو سکینہ کی ضرورت بھی وہاں تھی، اور جو پریشان تھا تو سکینہ کی ضرورت بھی اسی کو تھی، اس لیے اس پر خاص رحمت نازل کی۔ یہ نہیں ہے پریشان تو کوئی ہو اور سکینہ کسی پہ نازل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب باقی رہ گیا مسئلہ انتشار ضمائر کا۔ یہ جو بات کہتے ہیں کہ یہ ضمیر میں انتشار ہوگا، ہم کہتے ہیں دماغ میں انتشار نہ ہو تو ضمیر کا انتشار مضر نہیں ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ ہاں، بعض نہ بھی کہیں گے انتشار فی الضمائر، ہم کہتے ہیں انتشار فی الضمائر تب نقصان دہ ہے کہ انتشار فی القلب ہو، انتشار فی الدماغ ہو۔ جب دماغ صحیح ہو تو پھر انتشار فی الضمائر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تعمیر شامیر اپنے پاس رکھو۔ ہاں بھائی، اور اس کی مثالیں ہیں، اصل قانون بھی ہے کہ انتشار فی الضمائر وہاں پر جائز نہیں ہوتا جہاں التباس وغیرہ ہو، یا جہاں پر معنی میں کوئی خرابی لازم آ رہی ہو، انتشار پیدا ہے، اپنا التباس لازم جہاں تو التباس ہے نہیں، بات بالکل واضح ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور تائید کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ایسے لشکروں کے لم تروہا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وَجَعَلَ، بس یہ ہو گیا